ہم چلیں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں کے پاس. استاذ المکرم سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر رمضان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے اگر آپ شروع میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس سے متعلقہ سوالات بھی جو ہیں وہ آن لائن وصول کریں گے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں چند سال پہلے گھروں میں دھات کے برتنوں کا استعمال ہوتا تھا، اور ایک خاص موسم میں کلی کرنے والے محلوں کی گلیوں میں پھیل جاتے تھے اور گلیوں میں یہ منادی کرتے تھے کہ اپنے اپنے برتنوں کو کلی کرا لو. ان کی یہ آواز سن کر گھر والے اپنے دھات کے برتنوں کو جمع کرتے، ان کے پاس لے جاتے اور ان سے کلی کرواتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ دھات کے برتن ان کی اندرونی طور پر خوب اچھی طرح صفائی ہو جاتی اور آئندہ 1 سال کے لیے وہ اچھی طرح استعمال کے قابل ہو جاتے. بالکل ایسی ہی کیفیت ماہ رمضان کی ہے. مسلمانوں کی روحوں کو صاف کرنے، انہیں دھونے اور پاک بنانے اور انہیں چمکانے کی خاطر، ان کی اخلاقی اور روحانی امراض کو دور کرنے کی خاطر، انہیں روحانی شفا اور تندرستی عطا کرنے کی خاطر ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہر سال نازل فرمایا ہے. اور پھر اس کی بڑی برکات بیان فرمائی گئی. جس طرح عام دنیاوی اداروں میں یہ دستور ہے کہ وہ سال میں چند دن کے لیے اپنے کارکنان کا ریفریشر کورس کرتے ہیں، بالکل اس کی حیثیت ریفریشر کورس کی سی ہے. اس مہینے میں اسلامی معاشرے میں ہر طرف نیکیوں کا رجحان جنم لیتا ہے. وہ لوگ جو نمازوں میں سست ہوتے ہیں وہ نمازوں کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. جو پہلے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن باجماعت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ نماز باجماعت کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں. جو تلاوت قرآن پاک میں ناغہ کرتے ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کی جانب مشغول ہوتے ہیں. جن کی نوافل میں سستی ہوتی ہے وہ نوافل اور تہجد کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. تو دوسروں کو دیکھ کر اسلامی معاشرے میں ہر جانب، ہر گھرانے میں نیکی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ارشادات میں ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی جو شخص ماہ رمضان کی ان نیکیوں کی جانب توجہ کرے گا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ وہ جب ہر وقت نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نمازیں پڑھے گا، دعائیں کرے گا،
نوافل پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگا، صدقہ و خیرات کرے گا، تو اس کی بدیاں لمحہ بلمحہ جھڑتی چلی جائیں گی اور اس کی نیکیوں کا گراف لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس رات کی برکت سے محروم کر دیا گیا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری روز، کیونکہ شعبان کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا شعبان کے آخری روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آ گیا ہے، ایک ایسا مہینہ جو بہت مبارک ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو یعنی نوافل اور تہجد کی ادائیگی کو طوعی نیکی قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عام نیکی کے ذریعے قرب پانے کی کوشش کی تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ باہمی ہمدردی اور دلدارے کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب اسے مادی رزق، مادی خوراک سے پرہیز کرنے کا حکم ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اسے روحانی رزق کھلاتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ماہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ مطلقاً نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ دروازوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی بدیاں ان کی تعداد بلا انتہا ہے جو انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جاتی۔ تو فرمایا ماہ رمضان میں نیکیوں کے ماحول میں ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں اور نیکیوں میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں جب اس کی بدیاں گھٹتی جائیں گی تو دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے چلے جائیں گے، جب اس کی نیکیاں بڑھتی چلے جائیں گے تو وہی نیکیاں جو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہیں اس کے لیے وہ دروازے اس کے کھلتے چلے جائیں گے۔ فرمایا ماہ رمضان میں منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار، نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، تو فوری طور پر بدی سے رک جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں کئی لوگوں کو آگ کے عذاب سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسا ماہ رمضان کی ہر رات میں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وہ انسان بڑا ہی بدقسمت ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا مگر وہ ماہ رمضان سارا گزر جانے کے باوجود استغفار کر کے، توبہ کر کے، نیکیاں انجام دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔